باپ بچوں کو اس کا حقدار بنا سکے، اس لائق بچوں کو بنائے کہ جس کے ذریعے سے باپ بچوں سے مشورہ کر سکے، اور باپ کی تربیت صحیح ہوگی تو بچے وہ بنیں گے جو باپ کا مشورہ پورا کا پورا دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان اس کام کو کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی غیر ذی زرع سے حضرت اسماعیل کو لے آتے ہیں، نہلایا گیا، دھلایا گیا، 2 کپڑے پہنائے گئے، ہاتھ میں رسا لیا، ہاتھ میں چھری ہے، مینا کی وادیوں کی طرف آ رہے ہیں، مینا کی وادیوں کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آئے، حضرت اسماعیل کو مینا کی اس وادی پر بٹھایا جہاں پر آج بھی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، مینا کی اس پہاڑی پر آج بھی گنبد نما ایک گھر کی طرح بنا ہوا ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا، اور لٹایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان میرے ہاتھ پیر باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ مجھے قربان کر رہے ہو، میری جان نکل رہی ہو، میری روح نکل رہی ہو، میرا خون بہ رہا ہو، اس دوران میں میری تکلیف کی وجہ سے کہیں ہاتھ پیر مار دو اور باپ کے چہرے پر یا باپ کے بدن پر میرے ہاتھ پیر لگ لے اور خدا کے دربار میں میری قربانی پہنچے۔ اللہ کہے کہ تو نے تیرے باپ کے ساتھ گستاخی کی ہے، ورنہ تو میں اللہ کے دربار میں کیا جواب دے سکتا؟ باپ کا احترام ہے، اللہ تعالیٰ نے باپ کا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق ربی رزق والدی، نوجوانوں غور کرنے کا مقام ہے۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے آپ سے خطاب کرنے کا، آپ کے چہرے کے روبرو ہونے کا۔ باپ کا بڑا مقام ہے، باپ کا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جنت کو پالو گے، دروازہ نہیں کھلے گا تو اندر داخل نہیں ہوگے۔ آج سیوا بن رہا ہے نوجوانوں کا، باڑی میں آیا، طاقت میں آیا، باپ سے آنکھ ملا رہا ہے۔ ارے کبھی سوچ کر دیکھتا کہ یہ میرا وہ باپ ہے جس نے اپنے سینے سے لگایا تھا، اپنے گود میں رکھا تھا، رات پوری جاگی تھی اور اس نے گیلے میں سویا تھا، مجھے سوکے پر سلایا تھا۔ یہی وہ باپ ہے جس نے مجھے چلنا سکھایا تھا، یہی وہ باپ ہے جو مجھے سینے سے لگایا، یہی وہ باپ ہے جو مجھے کندھے پر اٹھایا اور لوگوں کے سامنے دکھاتا پھرا یہ میرا فرزند ارجمن ہے۔ اللہ نہ کرے اگر وہ کوئی بدبخت بچہ اس باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو غور کرنے کا مقام ہے اس کے باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ تیری نہ نمازیں کام آئیں گی، نہ تیری قربانی کام آئے گی، نہ ہمارے صالحہ کام آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ یہ قربانی اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے جس طریقے سے تم لائے ہوئے جانور کو، خریدے ہوئے جانور کو جسے تم نے گھر میں رکھا، اسے پالا، اسے پوسا، کبھی زندگی میں گوبر نہیں اٹھایا تھا، کبھی مینگیاں نہیں کھائی تھی، لیکن قربانی کے جانور کے تم نے اپنے ہاتھوں سے مینگیاں اٹھائی اور ہاتھوں سے گوبر اٹھایا، اسے صاف کیا، اسے پاک کیا، اسے اپنی نگرانی میں رکھا، اسے حفاظت کی، اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یا اللہ یہ تو ایک مثال ہے، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان صلاتی و نسکی، اسی کو قربان کرتے ہوئے جانور یہ دعا پڑھی جاتی ہے انی وجہت وجہی للذی، کہ اللہ میرا چہرہ بھی اس رب کی جانب ہے فطر السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تیرے حکم پر میں کھڑا ہو گیا ہوں، تیرے حکم پر میں تیار ہو چکا ہوں، تیرے حکم پر یہ پالا ہوا جانور اپنے ہاتھ سے میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ دوگانہ نماز اللہ کے واسطے، اس کے بعد کی جانے والی قربانی اللہ کے واسطے، اس کے بعد کا جینا بھی اللہ کے واسطے۔